رات جو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے وہ ہو ہی گئی ہے. سارے رزلٹ چینج ہو گئے ہیں. جو اتنی محنت کر کے بنا کے لے کے گئے تھے سب کا سب بدل گیا ہے. ادھر گن پوائنٹ پہ انہوں نے سارا رزلٹ چینج کروایا ہر پریزائڈنگ سے. اور کرفیو کا سامان تھا, پوری فوج نے گھیرے میں لیا ہوا تھا. رات 3:30 بجے پیدل گھر پہنچے ہیں جسر والا سے چل چل کے. بڑے حالات خراب ہیں. N73 اور PP51 DPS میں ہمارا سینٹر تھا جہاں سے ہم نے سامان کلیکٹ کرنا تھا. اور یہاں تو اخیر دھاندلی ہوئی ہے. اخیر پہلے بھی ہم مطلب باقیوں میں تو پتہ نہیں, لیکن یہاں کے تو ہم چشمدید گواہ ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. اس طرح سے, کیونکہ میں پریزائڈنگ بات کر رہی ہوں, اور اس طرح سے تھا کہ پہلے دن بھی کوئی آر او تو ہمیں نظر ہی نہیں نہ کہیں آئے. سامان لینے کے لیے بھی کوئی مینجمنٹ نہیں تھی, نہ میل کے علیحدہ سے ڈیسک تھے نہ فیمیل کے علیحدہ سے ڈیسک تھے. اور سارے دھکم دھکا, اتنی مشکل سے ہمیں سامان ملا ہے. 12 بجے ہم لوگ گئے تھے, 9 بجے ہمیں سامان ریسیو ہوا ہے. ہم وہاں سے جو ہے واپس آئے ہیں تو اپنے اسٹیشن پہ, اور اس کے بعد اگلے دن سروس ہی نہیں تھی. جب ہم سامان سارا دن ذلیل و خوار ہو کے جب ہم رزلٹ جمع کروانے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو گیٹ پہ ہی انہوں نے ہمیں روکا ہے, اور گیٹ کے اندر ہمیں کسی بندے کو انٹر نہیں ہونے دیا. یعنی کہ صرف پریزائڈنگ کو اندر جانے دے رہے تھے. نہ نائب کا اثر تھا, نہ پولیس کا عملہ تھا, نہ ہماری سینئر اے پی او تھی. کوئی بندہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے, صرف پریزائڈنگ کو اندر جانے دے رہے تھے. اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ ان کا اپنا سٹاف بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ آر او بالکل نہیں تھے. اور ہم جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمارا ویٹنگ میں لائن لگا کے ہم نے جب جمع کروائے ہیں اپنے رزلٹ, اور رزلٹ اس طرح سے کہ وہ چیک کر رہے تھے اور چیک کر کے انیشیل کرا رہے تھے ہم سے. ایون کہ جہاں پہ ڈبلنگ ہے, اگر 9 ہے تو 9 کو ہم نے 2 دفعہ لکھ دیا اور کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ 9 ہے, لیکن پھر بھی ہم سے انہوں نے انیشیل کرا لیے تھے. اس انیشیل کی ہمیں تب تو سمجھ نہیں آئی, لیکن بعد میں جب ہمیں سمجھ آئی اندر جا کے تو یہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے سارا سامان لے لیا, اور اس کے بعد فارم 46 بھی خود رکھ لیا. انہوں نے فارم 46 رکھ لیا, صرف ہمیں فارم 45 دیا. فارم 45 ہمیں لے کے کہا کہ جی آپ کمرے میں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں. ہم لوگ کمرے میں بیٹھے انتظار کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اتنی دیر کے بعد انہوں نے ایک پریزائڈنگ کو کر کے بلایا, ایک پریزائڈنگ کو ایک روم میں بلایا. وہ بالکل ڈی پی ایس کا بیک سائڈ پہ جو سٹور ہے جہاں پہ وہ C4 چائے تیار کرتے ہیں, انہوں نے وہ روم تیار کیا ہوا تھا. ادھر بیٹھ کے انہوں نے ہمیں وہاں بلا کے, اور پہلے تو ہم سے نام, ہمارا CNIC, ہمارا فون نمبر لکھوایا ہے, اٹینڈنس لیا, جی ہم آپ کی اٹینڈنس لے رہے ہیں, وہ لکھوا کے اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ PTI کے 215 ووٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ 2 کو 0 کر دیں, اور اگر نون لیگ کے 114 ووٹ ہیں تو انہوں نے کہا 1 کو 3 کر دیں. اور اس طرح سے انہوں نے اتنی دھاندلی کی ہے. اور جو بندہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا, ان کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس اپنے آپ کو ختم سمجھیں, آپ کی نسلیں برباد کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اتنا تھریٹ کر کے انہوں نے ہم سے جو ہے وہ رزلٹ چینج کروایا ہے. باقی انہوں نے ہم سے بار بار انیشیل لی ہیں, انیشیل ہر ہماری کٹنگ پہ انہوں نے انیشیل لی ہیں. اور انیشیل بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف 2 لوگوں کے انیشیل لی ہیں انہوں نے, 2 جگہوں پہ, ایک PTI کا اور ایک PMLN کا. صرف ان 2 جگہوں پہ انیشیل لیے گئے ہیں ہم سے, تاکہ انیشیل لیں پریزائڈنگ کے اوپر ڈالیں کہ انہوں نے ساری جو ہے انیشیل کیا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے. اور غلطی کیا ہے, غلطی وہ ہم خود کریں گے جو ہم ان کا رزلٹ چینج کریں گے, چاہے 10 ہے 10 کو ہم 100 بنا دیں, 1000 بنا دیں, وہ ہماری مرضی ہے. لیکن انیشیل تو پریزائڈنگ کے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہمیں فری نہیں کیا انہوں نے. اس کے بعد جب وہاں پہ سب لوگوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے احتجاج کرنا شروع کیا سب پریزائڈنگ نے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز بھی شیئر ہوئی ہیں وہاں پہ. پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, تو پھر انہوں نے پریزائڈنگز کو پکڑ کے تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے, ہمیں جلدی جلدی آپ فارم 45 دیتے جائیں. پھر جب انہوں نے فارم 45 پھینکے ہیں وہاں پہ, پھر ہم اپنے گھر آئے, اور تقریباً صبح 4 بجے ہم لوگ گھر آئے اور ذلیل ہو گئے ہیں. فیمیل پریزائڈنگ, میری تو ریکویسٹ ہے آئندہ کے لیے فیمیل کو پریزائڈنگ نہ بنائیں, اور اگر بنانا ہے تو پھر اس طرح ہمیں ذلیل نہ کیا جائے. اگر آپ نے رزلٹ پہلے سے فائنل کرنے ہیں تو پھر ہمیں کیوں 2 دن اتنا ذلیل کیا ہے؟ کیا ہم نے صرف 8000 کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا؟ آپ لوگ ہم سے کچھ بھی کروا سکتے تھے, صرف 8000 کے لیے آپ نے ہم لوگوں کو اتنا ذلیل کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. ملک کے غدار ہم بھی بن گئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے انیشیل کر دی ہیں, اور اس چیز کا ہمیں افسوس رہے گا بہت زیادہ.